ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہم نے چنا ہے انتہائی خوبصورت سوال ہے۔ یہ ہمیں احسان الحق صاحب نے اجمیر شریف انڈیا سے ارسال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اسلام کے ارکان کو آزادانہ سر انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ان کی ادائیگی کے لیے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم یعنی ایک جماعت ایسی ہے جو آپ کے پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور اپنے دین سے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہ مزید لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اسی طرح جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے حالات و واقعات سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کاش ہم اس سنہری دور میں پیدا ہوئے ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنی رحمتوں کے خزانے لٹا رہے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ذاتی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کی خدمت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شانہ بشانہ کافروں سے لڑتے، ہر وقت اپنی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ نور سے پر نوٹ کرتے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی ایسی ترکیب ہے یا کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل کہ ہم اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکیں؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ میں اس بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ شفقت اور محبت کا اظہار کیا اور اس پروگرام پکار کو پسند کیا اور ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جہاں تک ان کے جذبات کا تعلق ہے، وہ تو کم و بیش ہر بندہ مومن کے دل میں ہے کہ بے شک ہر انسان کی۔ حضرت اقبال بھی رحمۃ اللہ علیہ جب ایسی کیفیت آتی تو وہ بھی پکار اٹھتے کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، اللہ اکبر۔ ہزاروں گل ہیں چمنستان ہستی میں، وفا کی جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جلے ہوئے دل سے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے کہ ہاں دکھا دے یا الہی پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہر بندہ مومن کے دل کی پکار ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارا دل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دھڑکتا ہے اور آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کئی امنگیں پیدا ہوتی ہیں، تو اسی طرح کی کیفیت مستند احادیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بسا اوقات ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے حدیث میں آتا ہے کہ قمیض مبارک کے بٹن کھول کے سائیڈ کے جو ہیں، اس وقت اس سائیڈ پہ بھی بٹن ہوتے تھے، کھول کے سینہ قدرے ننگا کر کے فرماتے ہائے شوقا واہ شوقا، اور پھر فرماتے کہ مجھے یمن سے اللہ کی رحمان کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کبھی ہند کی طرف آپ رخ کر کے فرماتے کہ مجھے ہند سے اللہ کی محبت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ یقیناً یمن میں اس وقت حضرت سیدنا ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں جتنے بھی اہل اللہ وہاں تشریف لائے، اور ہند میں بھی جس قدر اللہ والوں کا ورود ہوا، بے شک۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، سلطان باہو، امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑی، امام بری سرکار، بے شمار اولیاء کرام بزرگان دین وہ خطہ پاک و ہند میں آئے اور آ کے انہوں نے اسلام کی شمع کو فروزاں کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے نور کو پھیلایا بے شک ہر سینے میں۔ تو وہ یقیناً اللہ کریم نے آنے والے وقتوں میں جو آپ کے عشاق نے اس خطہ زمین میں آنا تھا، تو ان کی محبت اور ان کے اخلاص کی خوشبوئیں جو ہیں نبی علیہ السلام تک پہنچائیں، اور آپ کا وہ فرمانا بجا ثابت ہوا۔ اس وقت تو یہ سارا ہندوستان کفرستان تھا، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں
دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا مرکز تھا، لیکن آپ کی شاید وہ دعا تھی کہ جس کی تاثیر سے آنے والے وقتوں میں یہ خطہ پاک و ہند جو ہے یہ گویا کہ اسلام کا مرکز بنا۔ بے شک۔ بلکہ ایک دفعہ سعودی عرب کا حکمران متحدہ ہندوستان میں آیا تو اس نے کہا مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے نوزلہ فی الحجاز توبیہ فی البیروت و فہمہ فی الہند، یہ قرآن، یہ دین اسلام یہ حجاز میں آیا، نشر و اشاعت مصر بیروت میں انہوں نے کی، اور اس کو سمجھنے کا حق جو ہے وہ اہل ہند نے ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ بھی یہ شعر انہوں نے اس موقع پہ جب یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، سبحان اللہ۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو بھائی کے دل میں جو خواہش ہے وہ بالکل بجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار مبارک کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، من رانی فقد را الحق، اور میری صورت شیطان نہیں بنا سکتا، اللہ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا، اللہ اکبر۔ اور کسی بھی انسان کی وہ شکل و صورت بنا کے آ کے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کریم نے یہ مجھ پہ کرم کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ بے شک۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات کے ساتھ اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی آل اولاد سے، سب لوگوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ تو یہ بندہ مومن کا سب سے بڑا خزانہ اور متاع ہے۔ بے شک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے بہت سارے ہمیں اکابرین کی تعلیمات ملتی ہیں، کتابوں میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی کیفیات بیان کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت سے اپنے خوابیں اور واردات پیش کیں۔ تقریباً جتنے اکابرین اولیاء کرام ہوئے ہیں وہ سارے سرکار کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی جو اہل علم نے تعویل اور تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی زیارت یا دیدار جو ہے خواب میں یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بے شک۔ اور جس طرح آپ کی ظاہر حیات طیبہ میں جس خوش نصیب کو سرکار کا دیدار ہوتا تو یقیناً آپ کے اس قرب کے حسنات و برکات اسے ملتی، بے شک۔ بے شک۔ اور اس کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب بھی آتا۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے سرکار کا دیدار ہوتا ہے لیکن عملی طور پہ دیکھتا ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، عملی طور پہ دیکھتا ہے نہ وہ صوم و صلات کا پابند ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بڑوں چھوٹوں کا ادب احترام، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی تو گویا اس نے میرے سنت و طریقے سے محبت کی ہے، بے شک۔ اور اسی کی محبت ویلڈ ہے جو میرے دین سے، میری تعلیمات سے، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد الامت فلہ اجرۃ مئۃ شہید، جو مشکل وقت میں فتنے کے دور میں میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، تو اس کی زندگی بدل جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ سرکار کا جو دیدار ہے خواب میں وہ اکثر ایک جھلک سی ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم بڑی دیر تک جو گفت و شنید کرتے رہے، ایسا نہیں ہوتا، آپ بہت تھوڑا کلام فرماتے تھے، اور آپ کا فرمان ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے تمام کلام کے سارے اوصاف مجھے عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انا فصاح العرب ادابانی ربی فاحسن تادیبی، میں سب سے فصیح و بلیغ ہوں پورے عرب میں، کیونکہ الرحمن علم القرآن، آپ اللہ کے براہ راست شاگرد کہہ لیں، تلمیذ کہہ لیں، آپ کی تربیت یافتہ کہہ لیں، تو اللہ کریم نے کوئی کبھی نہیں چھوڑی۔ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، انتہائی اختصار کی گفتگو، ایک جملہ، دو جملے، ایک لفظ یا چند جو ہے، جو ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں بھی پڑھا سنا بھی،
پھر بعض خواتین کو جو دیدار ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے وہ آپ کا سائیڈ پوز نظر آتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح عموماً آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ ہیں، سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا یا سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا کوئی آپ کے محرمات میں وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو خاتون ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی محرم ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، سائیڈ پوز یا گزرتے ہوئے نظر پڑ گئی۔ بعض کہتے ہیں ہم بڑی دیر بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہیں، ایسا کیونکہ جو شریعت کے احکامات ظاہری حیات طیبہ میں وہی خواب میں بھی اسی طرح وہ رشتوں کا تقدس جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سرکار کا جو دیدار ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے، اگر واقعتاً سرکار کا دیدار ہوا ہے تو اگر رات کے وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو کمرے میں یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے سورج اس کے کمرے میں آ گیا، اللہ اتنا نور اور اتنی روشنی اور اتنا سرور ہوتا ہے کہ طبیعت انسان کی پر نور ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ سراپا نور ہیں۔ بے شک دعا کرتے ہیں کہ مولا میرے اندر نور، میرے باہر دائیں ہر طرف مجھے نور کے ماحول میں فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سرکار کا نور ہدایت اور عشق الہی کا نور، قرآن کا نور، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا پھر اس میں جو کیونکہ بھائی نے کہا کون سا وظیفہ پڑھا جائے، تو سب سے بہترین وظیفہ تو سرکار کی سنت ہے۔ بے شک آپ کی سنتوں سے پیار کریں تو پھر شاید کہنا نہ پڑے، بے شک آپ خود اللہ کے عزت سے کرم فرمائیں گے۔ تو دوسرا فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، سبحان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک سے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس جس کو زیادہ میرا قرب چاہیے وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، اور آپ کے جب درود شریف پڑھے گا آپ کا قرب ملے گا تو باقی بھی ساری خیر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو درود شریف کوئی بھی ہو جائے، درود ابراہیمی نماز والا ہے، مختصر بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یہ ایک درود اصل میں دعا ہے کہ اے اللہ سونے نبی پہ رحمتیں بھیجو، سلامتیاں بھیجو، اور آپ کے درجے بلند کرو، اس نبی پہ سلام ہو کہ جن کا لقب کرشی بھی ہے، مطلب بھی ہے، اور فلاں فلاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اعزازات عطا کیے ہیں۔ تو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، تو آپ کے وہ مبارک کلمات کے ساتھ بھی۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو، دعا جتنی بھی کی جائے کسی کے لیے وہ باعث مستحسن ہے، باعث برکت ہے۔ پھر فرمایا سرکار نے کہ جو ایک دفعہ درود شریف مجھ پہ پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 نیکیاں عطا کرے گا اور 10 گناہ معاف کرے گا۔ تو اس اعتبار سے درود شریف۔ تیسرا جو ہے وہ جو ہے سرکار کے دین کے ساتھ پیار کرنا، قرآن کے ساتھ، سرکار کی حدیث کے ساتھ، آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ، آپ کے دین کے علماء کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، کیونکہ سرکار کی قربت حاصل کرنے کے یہ مختلف ذرائع ہیں۔ اللہ توفیق دے تو حرمین شریفین جائے حضور کے روضہ انور پہ عقیدت اور محبت سے، لیکن 100 ہاتھ رساد سرت گنڈ پہلی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، وہ پہلے نیت کا تعین کرے کہ میں دیدار کیوں کرنا چاہتا ہوں، کہ دیدار ہوگا مجھے وہ ساری برکتیں ملیں گی، میں نیکوکار ہو جاؤں گا، میں مخلص ہو جاؤں گا، میں ایسا مریض ہوں کہ مجھے ایک ایسے طبیب کی ضرورت ہے جس کی نگاہ جو ہے اس سراپا رحمت ہو، اور اس روئے زمین میں سرکار سے بڑا طبیب کوئی نہیں، آپ سے بڑا محسن کوئی نہیں، آپ سے زیادہ پیار کرنے والا اپنی امت کے ساتھ کوئی نہیں۔ تو آپ کی قربت سے جو ہے آپ کی نگاہ محبت اور شفقت اور رحمت سے میرے دل، دماغ، ظاہر اور باطن کی دنیا بدل جائے گی، مانا کہ تیرے عشق کے لائق نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ تو جب یہ جذبے قائم ہوں گے تو پھر وہ دروشی پڑھے، پاک صاف رہے، باوضو رہے،
تو ویسے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے 300 دفعہ درود شریف کم از کم رات کو پڑھ کے دعا کر کے سوئے تو انشاءاللہ جلدی کرم ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.